لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دو نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اگر میں اور آپ ساری زندگی سجدے پہ پڑے رہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ قرآن مجید اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ ہم وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ میں فقط ایک خاک ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت میری، یہ وہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ میں وکاندی ہاں تیری نام پیچھوں نہیں تے کون کمینی جاندا ہے، میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام مجھے سنجاندا ہے۔ اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ قرآن پاک عطا فرما دیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے۔ قرآن مجید کا ایک ایک وہ حرف ہے جس کے ایک ایک حرف نے بارہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں۔ کبھی میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ان تصورات میں گھوم جایا کریں اور ڈوب جایا کریں۔ آج جیسے کہ میں اور آپ زمزم کے پانی کو بہت شوق سے پیتے ہیں، اس لیے کہ اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور اللہ رب العزت نے زمزم کے چشمے کو جاری فرمایا، اور دوسری نسبت اس کو یہ حاصل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے ڈول ڈالا، پھر زمزم کا پانی نکالا، کچھ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، نوش فرما لیا، بقیہ اپنا جھوٹا پانی زمزم کے کنویں کے اندر ہی ڈال دیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بولے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ آپ نے خود ہی ڈول ڈالا اور زمزم کا پانی نکالا، پھر آپ نے کچھ نوش فرما لیا، پی لیا، بقیہ جھوٹا پانی آپ نے زمزم کے کنویں کے اندر ہی ڈال دیا۔ کیونکہ آپ سب کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو آپ سب تھوڑا سا اس کو تناول فرما لیتے، بقیہ اپنا جھوٹا جو دائیں طرف صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کو عطا فرما دیتے۔
اسی طرح پینے کی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ پی لیتے، بقیہ اپنا جھوٹا صحابہ کرام کو عطا فرما دیتے۔ لیکن آج ایسا نہ کیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بول اٹھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ آپ نے خود ہی ڈول ڈالا، زمزم کا پانی نکالا، کچھ آپ نے پانی نوش فرما لیا، بقیہ اپنا جھوٹا زمزم کے کنویں کے اندر ہی ڈال دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، آج میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ قیامت تک آنے والی میری امت میرا جھوٹا پی سکے۔ میں اور آپ جو زمزم کا پانی پیتے ہیں تو میرے بھائی دوستو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی اس محبت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ہم ذرا 1450 سال پہلے پہنچ جایا کریں، پیچھے چلے جایا کریں کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے کیے۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے ہیں۔ یاد رکھنا، قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ رب العزت کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں۔ میں اور آپ اللہ کے گھر بیت اللہ جاتے ہیں، بیت اللہ کا جو طواف کر رہے ہوتے ہیں اس کوٹھے کا طواف نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا جو عروج ہو رہا ہوتا ہے بیت اللہ پر، ہم اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ رب العزت کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں۔ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، اس کی دعوت اور تبلیغ کو پہنچانا بھی اجر کی بات ہے۔ تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن پاک اٹھاتے تو بہت محبت سے دیکھتے اور فرماتے ھذا کلام ربی، پھر فرماتے کہ صدقت ربی، پھر اس کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور سر پر رکھتے۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ بھی اتنی محبت میں ڈوب جایا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے۔ یاد رکھنا، آج جتنی بھی مصیبتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں نا ہم سے، وہ صرف اور صرف قرآن والوں کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب اللہ رب العزت اس دنیا کی بساط کو لپیٹیں گے، اس کو ختم فرمائیں گے، لوگ صبح کو اٹھیں گے، قرآن کھولیں گے، قرآن کے اوراق ہوں گے، الفاظ نہیں ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ آج پوری دنیا کی یہ بقا جو ہے، آج جتنی بھی یہ دنیا کی رنگینیاں اور بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ صرف اور صرف قرآن والوں کی برکت سے ہے۔ جب تک یہ قرآن رہے گا یہ دنیا کا نظام ہستی چلتا رہے گا۔ جب یہ قرآن اور قرآن والے نہ رہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، بڑی خوشی ہوئی مسجد بھی دیکھ کر، اور مولانا قاری نعیم صاحب دامت برکات ملالیہ کی کوشش بھی، آپ حضرات کی محبتیں بھی، یہ مسجد اور مدرسہ یا مکتب یہ اس پوری ماڈل سٹی میں سب سے مبارک جگہ ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کو نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی قبولیت والی اور اپنے بڑوں کے ساتھ حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ تو باب صفا جو ہے، اپنے صفا مروہ کے نیچے بالکل آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ باب ارقم، یہ وہی جگہ ہے۔ اس کی تفصیلات تو مزید ہے کہ یہ جو آج کل وہاں کے ملکوں کے بادشاہوں کے جو بنے ہوئے ہیں رہائش گاہیں یا جو بھی ان کا، یہ جگہ تھی جو ہے دار ارقم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا، آپ نے قرآن پڑھانا شروع کیا اور دین سکھانا شروع کیا۔ آپ مدرسے اور مسجد کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ منورہ ہجرت نہیں فرمائی۔ ہجرت فرمانے سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور قرآن پڑھانا شروع کریں۔ سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی، معلم سب سے پہلے معلم بنایا حضرت عمیر
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں وہ قرآن پڑھاتے تھے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام کون سا ہے. تو آج اس کو معمولی نہ سمجھیں. دین کے جتنے بھی کام ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر سے نکلے ہوئے اعمال، ایک ایک عمل بہت ہی زیادہ اللہ کی قسم قیمتی ہے. ہم کبھی اس بحث میں نہ پڑا کریں، تقابل نہ کیا کریں. ہم کوشش کیا کریں کہ سب کو معمول بنا کریں. اور خاص طور پر مدارس کے اندر تو بہت بڑی چیز چھپی ہوئی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جب آپ نے جاتے ہی قیام فرمایا. کہاں؟ قباء میں. اور قباء میں 14 دن، بعض کے نزدیک 24 دن آپ کا قیام رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ مسجد کی تعمیر فرمائی. اور قرآن نے بھی اس کو کہا کہ اس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء کی تعمیر فرما رہے تھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دونوں ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے تھے. آپ سن کے قلب اطہر کے جسم سارے سینہ مبارک سے وہ مس کیے ہوتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی تھوڑی مبارک تھی، آپ کی داڑھی مبارک بھی ان پتھروں کے ساتھ لگ رہی ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے تھے، مسجد قباء کی بنیادوں میں ڈالے جا رہے ہیں. آج بھی وہ پتھر کی بنیادوں میں موجود ہیں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر 14 دن یا 24 دن قباء میں قیام. یہ تیسری مسجد ہے اسلام کی. پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام، مسجد الحرام جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں. اس کی تعمیر کب ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں سے بنوائی. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کون سی مسجد بنائی؟ مسجد اقصی. اور تیسری مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء. پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کام کیا؟ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف کی تعمیر فرمائی. حتیٰ کہ خواتین نے، عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی مسجد نبی شریف کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سارے ایسے مقامات آئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گھر میں ہی رہو گے تو آپ کو پورا پورا اجر ملے گا. لیکن مسجد کی تعمیر ایک ایسا پیارا عمل تھا اور اتنا بڑا اہم عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بھی شام کو آ جانا اور پتھر اٹھا کر قریب کر دینا تاکہ تمہارا بھی پورا حصہ ہو جائے. تو میرے بھائی دوستو، میں اپنے شیخ و مرشد امام العلماء وصلح حضرت پیر حافظ القارہ نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی میت میں عمرے کے سفر پر تھا. ابھی میاں صاحب کے گھر جانا ہوا تو مجھے یہ بات وہاں یاد آئی ہے، حضرت کا تذکرہ چلا. تو ہم 3 لوگ تھے، گنبد خضرا کے بالکل سامنے تھے جس جگہ حضرت کا قیام تھا. تو ایک حضرت کے شیخ اور مرشد کے صاحبزادے حضرت مرشد عالم حافظ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا پیر عبد القدوس صاحب تھے، اور ایک اردو کے جی صاحب تھے، ایک یہ عاجز تھا. تو حضرت مجھے فرمانے لگے کہ بچہ، میں جھنگ کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، میرا جو ٹیکس کٹتا تھا 45%، 50%، مجھے اس کی بھی کبھی پرواہ نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ جب ڈالر کی قیمت 18 روپے تھی، میری جو روزانہ کی انکم تھی وہ 1 لاکھ روپے تھی. اب اندازہ لگائیں آج کے دور میں تو 12-14 لاکھ روپے روزانہ کا بنتا ہے. فرمایا 35 ملوں کا میں جی ایم تھا. ایک مل کے اندر 10,000 آدمی لگائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ فرمایا کتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی میرے لیے اور کیا کچھ تھا. فرمایا کہ اتنا امیر ترین آدمی ہونے کے باوجود میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. کیا فرمایا کہ میں نے سب کو چھوڑ کے مسجد اور مدرسے کی نوکری کی، اور پھر فرمایا کہ مجھے چس آ گیا، اور فرمایا کہ کبھی زندگی میں اپنے آپ کو مسجد اور مدرسے کی خدمت کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، اس سے بڑھ کر اور کوئی کام ہے نہیں. پھر فرمایا کہ یہ کیا لکھا ہوا سامنے؟ لکھا ہوا تھا خادم الحرمین شریفین، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے.
تو فرمانے لگے کہ اس کا کیا معنی ہے اور کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کا مطلب معنی تو یہی ہے کہ حرمین شریفین کے خادم، مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کے خادم، فرمایا کہ وقت بادشاہ بھی اپنے نام کے ساتھ یہی لکھتے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد نبوی شریف بنائی، اور اصحاب صفہ کا جو مدرسہ تھا، جامعہ اصحاب صفہ، جس کی آج دنیا بھر کے یہ سارے مدرسے جس کی شاخیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اور زندگی میں فرمایا اس کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، فرمایا کہ زندگی میں میں نے اتنا بڑا سب کچھ چھوڑا کہ روزانہ کی 1,00,000 روپے میری آمدنی، جب ڈالر کی قیمت 18 روپے اور 35 ولوں کا میں جی ایم، لیکن میں نے سب کچھ چھوڑا تو کبھی مجھے یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا کہ مجھے چس آ گئی زندگی میں مسجد اور مدرسے کی خدمت کو کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ میرے بھائی دوستو، یہ قرآن والے تو اللہ والے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن والے اللہ والے ہیں۔ پھر قرآن پڑھنے والے طلباء، یہ بڑے حضرات تلاوت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ فرشتے ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے بڑا قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا تھا، تو ان کے منہ سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک شاگرد ضد کرنے لگا، استاد جی آپ منہ میں کون سی خوشبو رکھتے ہو؟ ایسی خوشبو ہم نے کہیں اور سنی نہیں آج تک، اتنی پیاری خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، بچہ بضد ہو گیا، کہنے لگا استاد جی آج تو میں نے پوچھنا ہی ضرور ہے کہ آپ کون سی خوشبو رکھتے ہیں۔ جب بچے نے بالکل اصرار کیا تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا، میں منہ میں خوشبو کوئی نہیں رکھتا، جیسے کہ میرا معمول تھا قرآن مجید کی کثرت کی تلاوت کی وجہ سے، رات کو میں تلاوت کرتے کرتے جب سو گیا، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاصم، اس منہ کو میری طرف کرو، اس سے تم ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کا بوسہ لے لیا، اس دن سے لے کر آج تک میرے منہ سے خوشبو ہی آتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج بھی وہی قرآن ہے جو 1400 سال پہلے تھا، 1450 سال پہلے جو قرآن تھا آج بھی وہی ہے۔ آج بھی اس کی تجلیات، انوار و برکات وہی ہے جو 1450 سال پہلے تھے، لیکن آج ہمیں یہ محسوس کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے نزلے اور زکام کا مریض جو ہوتا ہے نا، خوشبو تو آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوا کرتی، اور آج ہمیں یہ کیفیت کیوں نہیں ملتی؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور وہی کیفیات نصیب فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لوہے کے زنگ کو اتارنے کے لیے ایک سائیکل ہے، فرمایا کہ اسی طرح دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے بھی ایک سائیکل ہے۔ ایک تو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور دوسرا موت کو یاد کرنا۔ صبح صبح آپ واٹس ایپ دیکھیں، دل پریشان ہوگا، اخبار کا مطالعہ کریں، دل کے اندر کیفیت اور ہوگی، اور کوئی ایسی چیز جو ہے سوشل میڈیا کی دیکھیں، جب اللہ کی خبریں آپ دیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کا دل بالکل حشاش بشاش ہو جائے گا۔ اور سارا دن آپ دیکھیں، صبح صبح یاسین کی تلاوت کریں، ویسے بھی حدیث میں آتا ہے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا دن بھر کے سارے کاموں کے اندر اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، تو سارا دن کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، ورنہ ٹکرے مارنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ جگہ جو ہے نا، مساجد اور مقاتل، یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا بے پناہ نزول ہوتا ہے۔ حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، تو علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں بہت بڑی علمی شخصیت، جامعہ عباسیہ جو آج موجودہ اسلامی یونیورسٹی ہے،
اس کے وائس چانسلر رہے ہیں شیخ الجامعہ، جب یہ جامعہ عباسیہ کے نام سے تھی۔ مجھے بہت سارے اس کی مناسبت ہے اس وجہ سے بھی کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی علامہ شمس القفانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، جنہوں نے وہ تفسیر جو ہے قلم بند کرنے والوں میں وہ بھی تھے، ماشاء اللہ بڑے ذہین تھے۔ تو علامہ شمس القفانی رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے عالم تھے کہ 6 ماہ انہوں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر جان کی بہاولپور میں۔ تو حضرت نے اپنی تفسیر میں یہ بات بیان فرمائی کہ اس امت کا سب سے بڑا ظالم حجاج ابن یوسف، اتنا بڑا ظالم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل کیوں دیے رکھی اتنا لمبا عرصہ؟ صرف اور صرف فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حجاج ابن یوسف باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھاتا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا لمبا عرصہ ڈھیل دیے رکھی۔ میرے بھائی دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے چند لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں، ان معاشرے پر سوسائٹی پہ عذاب نہیں آتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے اور ایک حاجی جب احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کے لیے جاتا ہے، اور ایک مجاہد جب میدان جہاد میں اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے جاتا ہے، اور ایک فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والا گھر سے جب چلتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں بچے پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ 4 بچوں نے قرآن کی حکم کی، تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ ایک حقیقی خوشی ہے۔ کچھ ایسی خوشیاں ہوتی ہیں جس کا تعلق بالکل دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ظاہری طور پر تسنع ہوتی ہے، اور یہ خوشی منانا حدیث مبارکہ کے اندر، قرآن کے اندر اور آثار صحابہ کے اندر یہ چیز ملتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ مکمل کی تو کیا ایک گائے ذبح فرمائی۔ اگر اس سے کوئی خوشی مناتا ہے حیثیت ہو تو ویسے ہم نے تو اپنے طلباء طالبات کو یہ کہا ہوا ہے کہ کسی قسم کی تکلف نہیں کرنا، کیونکہ بعض بچے انتہائی غریب ہوتے ہیں تاکہ دوسروں کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ اگر کبھی ایسا کہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس میں منع بھی کرنے والی بات نہیں ہے، یہ چیز ہمیں قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے ملتی ہے، تو یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ ایسی خوشیاں ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ناظرہ قرآن کی اہمیت تو بہت ہی زیادہ ہے، آج ہم نے اس کو ذرا پیچھے کر دیا ہے، تو اس پہ پوری کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو اور زیادہ اس پر کام کرنا چاہیے، روزانہ آنا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کے حالات پڑھ کے دیکھیں، ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑی ہستی گزری ہیں جس خان زادے سے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض پایا، اور وہ بیت تھے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا دین پور شریف، تو بہت بڑی ہستی تھی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام، جن کی کتابیں لکھی ہوئی عالم عرب میں آج بھی نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میں حضرت امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تفسیر پڑھنے کے لیے آیا تو حضرت بار بار اپنے شیخ و مرشد کا تذکرہ کرتے ہیں، میرے شیخ ایسے ہیں، میرے شیخ ایسے ہیں، تو میرے دل میں ایک چاہت پیدا ہوئی کہ میں بھی حضرت کی زیارت کروں۔ میں کیونکہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، میں یتیم تھا، لکھنؤ دوبارہ پہنچا، اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت لی کہ اماں جی میں نے جو ہے نا حضرت اپنے استاد جی امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ اور مرشد ہیں ان کی زیارت کے لیے جانا ہے، وہ بڑا دور دراز سندھ کے قریب ہیں۔ اس طرح مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہیں سے فیض پایا، اور بڑے بڑے حضرات جتنے بھی ہیں، تو میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا آپ نے جب آپ کے استاد جی حضرت لاہوری جائیں تو آپ بھی ان کے ساتھ چلا جانا۔ فرمایا کہ ایک دن آیا کہ ہم حضرت کی میت میں خانپور اسٹیشن پہ اترے، اور دین پور شریف بستی حضرت کا معمول تھا، پیدل حضرت کی وجہ سے جاتے تھے۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جب وہاں پہنچے تو جوتے اتار لیے کہ مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، تو فرمایا کہ جب وہاں سے اسٹیشن سے حضرت پیدل چلے، ہم بھی حضرت کے ساتھ تھے، جب دین پور شریف کی بستی میں پہنچے تو مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ دیکھوں کہ حضرت کون سے ہیں،
تو فرمایا کہ جب یوں ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک انتہائی نورانی چہرہ اور نور چہرہ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک سپارہ اور قیدا لے کے بیٹھے ہوئے قاری صاحب کے پاس، 70 75 80 سال کی عمر، اور دنیا بھر کے شیوخ کے بھی شیوخ ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے حضرت سپارہ لے کے بیٹھے ہوئے قاری صاحب سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے بڑوں نے اسی طرح زندگی گزاری، بڑی عمر کے اندر بھی بڑے بڑے حضرات کو ہم نے دیکھا۔ ہمارے حضرت میر عطا اللہ صاحب تو جانتے ہیں، ہمارے جو حضرت قاری حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان سے بھی مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کے اعمال پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ نورانی قیدا، ہم نے اپنے خود ایسے واقعات ہیں، اب میری گھڑی پر بھی نظر ہے، لیکن میں آپ کو کچھ واقعات ایسے سناتا تو اتنا یہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا نا، اس میں مختلف عمروں کے لوگ تھے، کسی کی عمر 40 سال تھی، کسی کی 45 سال تھی، اور چھوٹے بچے بھی تھے۔ اور ایک طالب علم تو جس نے سب سے بڑا محدث ہونے کا فخر حاصل کیا، سعادت حاصل کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے اور انہوں نے علم پڑھنا شروع کیا، اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 60 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 60 سال تھی۔ پھر سب سے بڑے محدث بنے۔ تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اب جب دوبارہ حاضری ہو یہاں تو پھر ہمیں یہ بھی ایسی سعادت حاصل ہو۔ الحمدللہ بہت سارے ایسے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر میرا بیان تھا، میں نے صادقاواد کا حوالہ دیا تاجروں کا وہاں قرآن پڑھنے کے حوالے سے، تو وہاں پھر مجھے انہوں نے کہا جی اب آپ نے ٹائم دینا ہے ہمیں۔ تو رمضان شریف میں بھی ایسے مصروفیت ہوتی ہے، تو کہ جی ہمیں آپ نے ہر حال میں ٹائم دینا۔ 300 لوگوں کی انہوں نے دستار بندی کروائی، کسی کی عمر 45 سال، 50 سال، 60 سال، 65 سال، کوئی ریٹائر ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، کوئی سیکٹری ریٹائر تھے، کوئی کچھ اس طرح تھے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہاں بھی یہ سلسلہ ہوگا گھر گھر۔ اور مفکر اسلام سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انقلاب کے لیے ناظرہ قرآن ضروری ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نام برکات العالیہ نے بھی یہ لکھا ہے، اور بہت سارے حضرات نے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس جگہ کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اور تو پلے کچھ نہیں، ہم قرآن والوں سے محبت ضرور کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اے اللہ اور تو پلے کچھ نہیں ہے، میں ان نیک لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہوں، اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ ضرور نصیب فرما دیں گے۔ اور یاد رکھنا ہمارے حضرت جی رام برکات عالیہ نے یہ بات بھی انہوں نے حضرت نے مکہ مکرمہ میں فرمائی کہ میں نے 130 عربی تفسیر کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد سورۃ کہف کی تفسیر بیان فرمائی، اور آخر میں انہوں نے بیان فرمایا کہ سورۃ کہف کی تفسیر بیان کرنے کے بعد فرمایا جس طرح اصحاب کہف غار کے اندر گئے تھے، اللہ نے ان کے ایمان کو سلامت رکھا تھا، اور آج کے دور کے اندر بھی 5 کہف ہیں جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی سلامت رکھیں گے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمارے حضرت کی 130 عربی تفاسیر، ایک تفسیر کی 30-40 جلدیں بھی ہیں، خلاصۃ یہ بات فرمائی، اور بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دور کے اندر بھی 5 کہف ہیں جو ان کو اختیار کر لے گا، اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھیں گے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ مدارس دینیہ کے ساتھ جڑ جائے گا، دوسرا دعوت و تبلیغ کے ساتھ، تیسرا اہل اللہ کی خانقاہوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، چوتھا دعوت و تبلیغ کے ساتھ اور درس قرآن کے حلقے، اور پانچواں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بار بار حاضری۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انہی کے اندر رہیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ مدارس دینیہ، دوسرا دعوت و تبلیغ کا کام، تیسرا اہل اللہ کی خانقاہیں، اللہ والوں کی دینی مراکز جو ہیں، اور چوتھا کیا ہے؟ درس قرآن کے حلقے، حضرت فرماتے ہیں میں درس قرآن کا اہتمام کرتا ہوں، اور پانچواں کیا ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری۔ اللہ مجھے آپ کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔